الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ناظرین کرام، سامعین محترم، آج ہم اسلام کی عظیم شخصیت شہزادہ رسول ابن رسول سیدنا و مولانا امام الاتقیاء سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبوب، انتہائی معظم، انتہائی مکرم ہے. مبارکہ کو بے انتہا شرف اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. آج کی اس نشست میں قرآن کریم کی وہ آیات بینات جو اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے لیے نازل ہوئیں اور احادیث کریمہ کے وہ اقوال جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار بالخصوص سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم والصلاة والسلام علی جدہ وعلیہم ارشاد فرمایا، اس کو یہاں پر ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کو قبول فرمائے. حاضرین محترم عزیزان گرامی، مخدومہ کائنات حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام امام المتقین اور آپ کی ذریت طیبہ اہل ایمان کے لیے قابل حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عالی تو بے انتہا بلند ہے. آپ کی آمد سے پہلے بی بی ام الفضل ایک خواب دیکھتی ہیں، جیسا کہ صاحب مشکات نے روایت کیا امام بہقی کے حوالے سے، اور مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا. بالخصوص تاریخ دمشق میرے سامنے ہے، انہوں نے بھی ذکر کیا اپنی سند سے اس کو کہ آپ نے خواب دیکھا، خواب میں
ان کا ایک حصہ کاٹ کر آپ کی گود میں دیا گیا تو آپ ظاہر دیکھ کر پریشان ہوئی، اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں آپ نے سارا خواب سنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی کہ آپ نے جو دیکھا وہ خیر ہے، ان قریب فاطمہ کے گھر ایک لڑکا تولد ہوگا جو آپ کی گود میں کھیلے گا۔ اس طرح حضرت امام عالی مقام کی آمد سے پہلے رؤیائے صالحہ، بشارت والے خواب دیکھے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ذکر خیر جب کیا تو خیر سے کیا، یعنی آپ کی آمد سے پہلے بتا دیا گیا مسعود جو ہے آپ کا اس دنیا میں آنا ملت اسلامیہ کے لیے سبب خیر ہے، سبب بھلائی ہے، سبب برکت ہے، اور یہ انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے دونوں صاحبزادوں کے لیے کہ جب آپ پیدا ہوئے اور آپ سے پہلے آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، دونوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان دونوں کے کان میں جو اذان دینے کا اسلامی طریقہ ہے، بچوں کے پیدا ہوتے ہی وہ اذان دینے والی ذات خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے خود اپنے دونوں نواسوں کے کان میں اذان دی، نہ صرف اذان دی بلکہ آپ کا نام بھی وحی الہی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منتخب فرمایا۔ آپ نے روایات میں آتا ہے نہ صرف نام منتخب کیا گیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود بنفس نفیس آپ کی طرف سے عقیقہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق دو بکرے، ایک روایت کے مطابق ایک بکرے آپ نے بطور عقیقے کے ذبح فرمائے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حسنین و کریمین کی ذات گرامی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کتنا گہرا تعلق ہے، کتنی مضبوط نسبت ہے۔ چنانچہ امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، امام ابو یعلا نے اپنی کتاب میں، امام احمد نے مسند میں، امام حاکم نے مستدرک میں سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو آپ نے ان کا نام حمزہ رکھنا چاہا، اور جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو اپنے چاچا حضرت امام حسین کے چاچا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر ان کا نام جعفر رکھنا چاہا۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بلوا بھیجا اور فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان دونوں کے نام تبدیل کروں۔ تو میں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فسماہما حسنا وحسینا، تو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن و حسین رکھا۔ اسی طرح امام ابن عثیر ذکر کرتے ہیں کہ حسن و حسین یہ جنتی نام ہے، ان شہزاد گرامی تو جنتی ہے ہی، ان کے نام گرامی بھی جنت سے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر روایتیں ملتی ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ان دونوں کے نام رکھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حسن ظاہری کی بھی تعریف فرمائی اور اشارتاً حسن باطنی کی بھی تعریف فرمائی۔ چنانچہ امام عبدالرزاق مصنف میں روایت کرتے ہیں جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو آپ نے ان کا نام حسن رکھا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے آپ کی بارگاہ میں لائے گئے تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ ھذا احسن من ھذا،
یہ اس سے بھی زیادہ حسن والے ہیں تو ان کا نام اسی حسن سے مشتق کر کے حسین رکھا گیا۔ خوب حسن والا، خوب خوبیوں والا، نام ہی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذات گرامی کیا ہے۔ ان ناموں کے ذریعے یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ جو بچہ دنیا میں آیا ہے کتنا مبارک ہے، کتنا میمون ہے، کتنا سعادت مند ہے۔ اس طرح حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصی نگرانی میں پروان چڑھنے لگے۔ سامعین محترم اعزائے گرامی، آپ خود اندازہ کریں، مصطفیٰ عطا کیا گیا ہو، جن کو ذات مصطفیٰ کی برکتیں دی گئی ہو، جن کی روز اول ہی سے سرپرستی، نگرانی، نگہداشت خود سید الانبیاء حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، وہ شہزادے جب جوانی کی عمر کو پہنچے ہوں تو کس قدر معزز اور مکرم ہوں گے اور کس قدر کتاب و سنت کے نگہبان ہوں گے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہزادوں کے لیے خود اپنے حبیب کا انتخاب فرمایا اپنی مشیت سے، اور والدین کریمین اتنی عظمت والے، علم میں، رتبے میں، مرتبے میں، عبادت میں کوئی ان کا ثانی نہیں، ان کی نگرانی میں آپ پروان چڑھ رہے ہیں تو آپ کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ حضرت سیدنا امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایام ملے۔ تاریخ پیدائش کو دیکھیں، مورخین نے جو ذکر کیا ہے تو تقریباً دونوں صاحبزادوں کو 6-7 مہینے کے فرق سے 6 سے 7 سال پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت نصیب ہوئی، آقا علیہ السلام کی نگرانی نصیب ہوئی، اور اسی بچپن کے حالت میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی منبر میں، منبر رسول سے ان کی عظمتوں کا اعلان کیا۔ جگہ بجگہ صحابہ کی مقدس جماعت کے سامنے ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا، ان کے رتبے بیان کیے گئے، اللہ پاک نے ان کی عظمتوں کے ظاہر کرنے کے اسباب مہیا فرمائے۔ تو آپ خود اندازہ کریں ان کی عظمتوں کی کنہا کو، انتہا کو دنیا والے کیا سمجھ سکتے ہیں۔ آگے سیرت میں آپ آئے گا صحابہ اکرام کا طریقہ کار کیا تھا، تفصیلی واقعہ انشاءاللہ سیرت امام عالی مقام میں عرض کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت فرماتی ہے، ایک مرتبہ آپ نے تعظیم کی، حضرت امام عالی مقام کے جسم سے دھول کو صاف کیا اپنے کپڑے سے، تو امام عالی مقام نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا، جو میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں وہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ آپ کو اپنی گردنوں پہ بٹھائیں گے۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، قرآن کریم میں عظمت والی آیتیں اترتی رہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ یہ آیتیں کن کے لیے اتری ہیں۔ چنانچہ یہ مشکوٰۃ شریف ہے، باب مناقب اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، فصل اول میں صاحب کتاب نے امام مسلم کی روایت کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جس آیت کو میں نے خطبے کے بعد پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، ندعو ابناءنا و ابناءکم کی آیت در حقیقت ایک واقعہ پیش آیا۔ نجران کے نصارہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اسلام اور رسول اسلام کی شان میں بھی ادبیاں کی، جس پر اللہ کے حکم سے آپ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ مباہلہ کہتے ہیں ہر فریق کا ایک دوسرے کے لیے لعنت بھیجنا۔
یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، اور اس معرکے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا انتخاب کیا وہ پاکیزہ ذات کون تھی؟ امام مسلم نے اس روایت میں نقل فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے حبیب آپ اعلان کر دو، چلو آؤ ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، اور خود ہم آئیں گے اور تم بھی آ جاؤ، اور ایک دوسرے سے مباہلہ کریں اور ظالمین کے لیے لعنت بھیجیں۔ جو حق پر ہے وہ باقی رہے گا، اور جو باطل پر ہے اس کے خلاف بددعا قبول ہوگی اور برباد ہو جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، مباہلہ کا دن مقرر ہوا، لوگ تیار ہوئے، تقریباً مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، متقدمین متاخرین سب نے اپنی کتابوں میں اس آیت کے ضمن میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اس کا کچھ حصہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل فرمایا، جس کو صاحب مشکات نے کتاب المناقب میں پہلے نمبر پر ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر روایات کتب احادیث میں آئی ہیں، اور مورخین نے لکھا، ان روایات کو نقل فرمایا، جیسے کہ تاریخ دمشق جلد 14 میں امام ابن عساکر محدث شام رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے، اکابر مفسرین نے، قرطبی ہو، تفسیر جلالین ہو، تفسیر نصفی ہو، تفسیر کشاف ہو، آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، اس آیت کے ضمن میں آپ کو اس واقعے کا ذکر کہیں اجمالی طور پر کہیں تفصیلی طور پر ملے گا۔ تو روایات میں آتا ہے صحیح مسلم کی، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو، حضرت بی بی فاطمہ کو، حسنین و کریمین رضی اللہ عنہم وعلی جدہ و علیہم السلام کو بلایا، اور اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر ان کو لے کر آپ مباہلے کے لیے لے گئے، اور جب مباہلے کا وقت قریب آیا تو ان کا ایک بڑا عالم دور سے ان کو دیکھ کر کہتا ہے، وہ کہتا ہے، اس کی نظر جب چہرہ مصطفیٰ پر، حضرت مرتضیٰ پر، حسنین و کریمین پر پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے انی لا ارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل الجبل من مکانہ لاضالہ اللہ۔ اے لوگو، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ سے دعا کریں کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ تم ان سے مباہلہ نہ کرو، ورنہ روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا، ان سے صلح کر لو اور فدیہ دینے پر راضی ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مباہلہ نہیں کرتے، فدیے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم اعزائے گرامی، قرآن کریم کی اس آیت شریفہ کے ضمن میں جو روایت موجود ہے، جس سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار بالخصوص ان پنجتن پاک کا مقام کیا ہے۔ حسنین و کریمین ابھی چھوٹے ہیں، معرکہ حق و باطل میں معیار حق بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے ما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یقیناً اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تم سے رزق کو، ناپاکی کو، گناہ کو، خطا کو دور کرے اور خوب ستھرا کرے۔ یہ تمام اہل بیت کے عظمت و شان میں وارد آیت ہے، جیسا کہ حضرت زید بن ارقم کی روایت سے پتہ چلتا ہے، مگر بالخصوص اہل کسا، چادر والے، اس کے بہت زیادہ مصداق ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کئی موقع پر اس کو ذکر فرمایا۔ امام مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اور امام مسلم کے علاوہ دیگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت آئی ہے، حضرت زینب بنت جحش سے
الگ الگ کتب احادیث میں روایت آئی ہے۔ حضرت ام سلمہ تو فرماتی ہیں کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، اور کم و بیش سب میں ایک ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، ایک دن صبح نکلے، آپ پر سیاہ بال والی ایک چادر تھی، حضرت امام حسن تشریف لائے، آپ نے اپنی اس چادر میں ان کو داخل کر لیا، پھر امام حسین آئے تو ان کو بھی کیا ہے ان کے ساتھ شامل کر لیا، پھر حضرت بی بی فاطمہ آئے تو ان کو بھی آپ نے اس میں شامل کر لیا، پھر حضرت علی آئے تو ان کو بھی آپ نے اس میں شامل کر لیا، اور اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو، ناپاکی کو دور کرے اور تمہیں خوب صاف و ستھرا کرے۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، اہل سنت انہیں پنجتن پاک اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی پاکی کا اللہ اعلان کر رہا ہے اور رسول پاک اس پاکی کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر روایات میں بھی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کا انداز کیا تھا، اور ان صاحبزادوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح محبت کا معاملہ فرماتے تھے، کس طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کی عظمتوں کو بیان کرتے تھے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ دیگر محدثین نے اس روایت کو لیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑے دنوں کے بعد میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا، قلت لأمی دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصلی معه المغرب واسألہ ان یستغفر لی ولکی، والدہ مجھے اجازت دیں کہ میں رسول پاک کی بارگاہ میں آؤں اور آپ کے ساتھ نماز مغرب ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کروں کہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلیت معه المغرب فصلی حتی صلی العشاء، میں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر آیا اور آپ کی اقتداء میں آپ کے ساتھ میں نے نماز مغرب ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف رہے، یعنی نوافل میں مصروف رہے، یہاں تک کہ آپ نے عشاء کی نماز کی امامت فرمائی۔ ثم انفتل، پھر رسول پاک واپس ہوئے، فتبعتہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، فسمع صوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آواز سنی، فقال من ھذا، حذیفۃ، قلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال کیا کون ہے، پھر خود جواب دیا حذیفہ ہیں۔ کیا حذیفہ ہو؟ تو میں نے عرض کیا ہاں۔ قال ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کن کن باتوں کا علم دیا ہے آپ اندازہ کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ کیوں آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری اور تمہارے والدہ کی مغفرت فرمائے۔ گھر سے خیال کر کے نکلے ہیں، ابھی رسول پاک کی بارگاہ میں التجا پیش نہیں ہوئی ہے، مگر ہر غیب کے جاننے والے رب نے اپنے حبیب کو پہلے ہی سے آگاہ کروا دیا ہے۔ رسول پاک دعا فرماتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، اے حذیفہ یہاں ایک فرشتہ ہے جو آج کی رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ یہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ کے علم کی وسعتیں دیکھیں، فرشتوں کے احوال سے واقف ہیں، حضرت حذیفہ کی دلی کیفیات سے واقف ہیں،
آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر فرشتہ ہے اور یہ ایسا فرشتہ ہے پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے، پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے، اس سے پہلے کبھی وہ زمین پر نہیں آیا، اور آیا کس شان سے ہے، کس اہتمام سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں استأذن ربہ ان یسلم علی، اپنے رب سے اجازت لے کر آیا ہے، رب کائنات سے رسول پاک کی بارگاہ میں جانے کے لیے خصوصی اجازت لے کر آیا ہے، یعنی امر مولا سے آیا ہے، اللہ کے حکم سے آیا ہے۔ کیوں آیا ہے، کس بات کی اجازت لے کر آیا ہے؟ ان یسلم علی، میری بارگاہ میں سلام پیش کرے۔ وہ فرشتہ روئے زمین پر سب سے پہلے آتا ہے، اس نیت سے آتا ہے کہ رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر سلام پیش کریں۔ وَأَن يُبَشِّرَنِي، اور دوسرا یہ کہ مجھے بشارت دے، خوشخبری سنائیں، بِأَنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ اہل جنت کی خواتین کی سردارہ ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن و حسین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سامعین محترم اعزائے گرامی، جنت کی بشارتیں ملنا بھی بڑی بات ہوتی ہے، یہاں صرف جنت کی بشارت نہیں مل رہی ہے، جنت کی سرداری کی بشارت مل رہی ہے، وہ بھی اس اہتمام سے کہ ایسے فرشتوں کو اللہ پاک زمین پر بھیج رہا ہے جو زمین پر کبھی آئے نہیں ہیں، اور آئے بھی ہیں تو اسی مقصد سے آئے ہیں کہ رسول کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر کے اس بات کا خطبہ پڑھیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ اور آپ کے دونوں شہزادے جو ہیں وہ جنت کے سرداری لے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی سرداری منتخب فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت امام علی مقام ابھی بچپن کے مرحلے میں ہیں، کیونکہ پورا عرصہ جو رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے گزارا بڑی مشکل سے 6 سے 7 سال انہوں نے گزارے ہیں، تو 7 سال سے چھوٹے ہیں، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ پاک ان کے لیے جنت کی بشارتیں فرشتوں کے ذریعے بھجوا رہا ہے۔ اور حاضرین محترم اعزائے گرامی، اسی طرح امام طبرانی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب آپ اعلان کر دو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، جو کچھ میں نے دعوت دین پر محنتیں کی ہیں، تمہیں گمراہی سے نکالا ہے، راہ حق دکھایا ہے، رب کے قرب میں پہنچایا ہے، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں کی الفت اور محبت، یہ اس کا تقاضا ہے، اجر تو نہیں ہے، اس کا تقاضا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی جس سے امت پر لازم کیا گیا کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں۔ اہل بیت اطہار سارے کے سارے قابل تعظیم، قابل محبت ہیں، بالخصوص یہ 5 نفوس قدسیہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہیں، آپ کا خصوصی طور پر امام طبرانی روایت کرتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی خاص طور پر، اس میں 4 افراد مراد ہیں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی 2 حسنین و کریمین۔ گویا ان کی محبت کا وجوب جو ہے، ان کی محبت کا لزوم جو ہے وہ اللہ پاک نے قرآن کی آیتیں نازل فرما کر سکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے کیا ہے اس کو سمجھایا۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، آپ اندازہ کریں امام نسائی وغیرہ نے روایت کیا، امام طبرانی وغیرہ نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نوجوانوں کے جنت کے سردار ہونے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ کا نسب، آپ کا خاندان، آپ کے متعلقین کتنے عظیم ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور چنانچہ ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے عرض کیا، اور اس روایت کو امام طبرانی نے روایت کیا، اور مزید وضاحت کے ساتھ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں حضرت امام خیر میں آپ نے اس روایت کو ذکر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک عراقی آتا ہے اور آ کر اہل بیت اطہار کی فضیلت بالخصوص ان 4 نفوس قدس کو پوچھتا ہے، تو اس وقت آپ یہ
روایت بیان کرتے ہیں جس کو امام ترمذی نے امام طبرانی نے روایت کیا. امام طبرانی نے اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. اور تاریخ دمشق امام ابن عساکر نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو بیان فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برسر عام نفوس قدسیہ صحابہ کی جیسی نیک سیرت لوگوں کے سامنے آپ بیان فرماتے ہیں ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، اے لوگو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دادا اور دادی کے اعتبار سے، نانا اور نانی کے اعتبار سے، اجداد کے اعتبار سے تم میں جو بہتر ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں. الا اخبرکم بخیر الناس عما و عما، آقا نے فرمایا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ وہ کون شخص ہے، وہ کون نفوس ہیں جو جن کے چاچا اور جن کی پھوپھیوں کی نسبت سے اگر بات کریں تو بھی وہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے. اور اس کے بعد فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، تمہیں نہ بتاؤں کہ خالہ اور پھوپھو کے خالہ اور ماموں کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو وہ لوگوں میں سب سے آگے سب سے بہتر نظر آئیں. الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدہ اور والد کے اعتبار سے جو لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، یعنی جن کے ماں باپ دنیا کے ہر ماں باپ سے بہتر ہیں، جن کی دنیا سے بہتر ہیں، جن کے پھوپھی اور چاچا دنیا کے ہر پھوپھی اور چاچا سے بہتر ہے، وہ کون ہیں؟ آقا خود فرماتے ہیں ہم الحسن والحسین، وہ حسن و حسین ہیں، وہ حسن و حسین ہیں. بچپن فرماتے ہیں جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجہ بنت خویلد، آپ فرماتے ہیں نانا جو لوگوں میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل فضیلت والے ہیں، سب سے بہتر ہیں، وہ کون ہیں؟ حسن و حسین ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے نانا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، اور ان کے نانا ختیجہ ہیں. حضرت ختیجہ کون؟ حضرت ختیجہ وہ ہیں جو اپنے زمانے کی ساری عورتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، جن کے لیے اللہ پاک حضرت جبرائیل کے ذریعے کیا ہے سلام بھیجا کرتا تھا. وہ حضرت سیدتنا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نانی ہوتی ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُمُّهُمَا فاطمۃ بنت رسول اللہ وَأَبُوهُمَا علی بن ابی طالب، اور والدین کے اعتبار سے میں نے اس لیے کہا سنو ان کی والدہ کون ہیں؟ فاطمہ ہیں، اور ان کے والد کون ہیں؟ علی، مولا علی ہیں. من کنت مولا فعلی مولا، جن کے لیے کہا گیا ہے وہ علی جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میری امت کے طاق ہے، جس میں سے ایک فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ فرماتے ہیں والدین ایسے کسی کو مل سکتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کہا چاچا کے اعتبار سے، تو اب ان کے چاچا کی بات کریں. کون ہیں ان کے چاچا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جعفر ابن ابی طالب ہیں. یہ وہی ہیں جو غزوے میں شہید ہوئے. آقا علیہ السلام اس سارا غزوے کا منظر غزوہ تبوک کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد حضرت جعفر طیار کے بارے میں فرمایا انہیں طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ صحیح روایات سے یہ بات ملتی ہے انہیں طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ میں ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، جس کے عوض میں اللہ پاک انہیں جنت میں پر عطا فرمایا. یہ پرندوں کی طرح جنت میں ادھر سے ادھر سیر کرتے پھرتے ہیں. یہ جعفر طیار جو ہیں وہ حضرت امام حسن و حسین کے چاچا ہیں. یہ بھی فضیلت والے ہیں، اور ان کے متعلقین کی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اور ان کے پھوپھو کون ہیں؟ ام ہانی، جن کے گھر سے آقا علیہ السلام نے معراج کا سفر فرمایا تھا. اور ان کے ماموں کون ہیں؟ قاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم ابن رسول اللہ. اور ان کی خالائیں کون ہیں؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، جو اللہ کے وسلم کی صاحبزادیاں ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے وسلم نے فرمایا جدہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ امہما فی الجنہ و امتہما فی الجنہ و خالاتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے اجداد بھی جنت میں ہیں، ان کے والدین بھی جنت میں ہیں، ان کی والدہ بھی جنت میں ہیں، ان کے چاچا بھی جنت میں ہیں، ان کی پھوپھی بھی جنت میں ہیں، ان کے خالائیں بھی جنت میں ہیں، وہ بھی جنت میں ہیں. حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ ایسے جنتی ہیں، جنت کے سردار بھی ہیں. اسی لیے دیگر روایات میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر وغیرہ سے روایت ملتی ہے
آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر کسی کو دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہے تو وہ حسن و حسین کو دیکھ لیں، چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہے تو وہ حسن و حسین کو دیکھ لیں۔ وہ لوگ اپنی عاقبت کے بارے میں سوچیں، آج یزید کی طرفداری کرتے ہوئے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ حسین وہ ہیں جن کے واقعے کربلا سے پہلے ہی آقا علیہ السلام جام کی خبر دی کہ حسین نہ صرف حسین جنتی ہیں بلکہ پورا ان کا شجرہ جنتی ہے۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیات اگر کوئی ہے تو وہ یہ شخصیات ہیں۔ چنانچہ امام ترمذی، امام احمد وغیرہ نے روایت کیا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ کے گھر کو تشریف لے گئے۔ وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ تشریف لے گئے تو کیا ہوا، اس کیفیت کے ساتھ کہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں آپ نے اپنے ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ لیا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت امام حسین کا ہاتھ لیا، اس کے بعد فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا شہزادوں کا، اور اس کے بعد فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں شہزادوں سے محبت کی، ان کے والد سے محبت کی، ان کے والدہ سے محبت کی، تو وہ میرے ساتھ قیامت کے دن میرے مقام پر ہوگا۔ میں جہاں رہوں گا وہ میرے ساتھ کیا ہے، قیامت کے دن میرے ساتھ رہے گا۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، حضرت امام عالی مقام کی عظمتوں کا آپ اندازہ کریں، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ روایات میں آگے پڑھیں گے جس وقت حضرت امام عالی مقام کی شہادت ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام اس وقت اس میدان شہادت میں عالم روحانیت کے ساتھ موجود ہیں، جس کا ذکر کیا ہے، احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ آپ خواب میں پہنچ کر بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں آقا علیہ السلام ان سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح امام احمد نے روایت کیا، اور اس روایت کی توضیح جو ہے وضاحت کرتے ہوئے امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ آپ کے وصال کے آخری ایام جب آپ مرض میں، بیماری میں، حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیماری لاحق ہوئی، مرض الموت میں تھے آقا علیہ السلام، تو اس وقت جب آپ بیوی فاطمہ آپ سے ملاقات کے لیے گئی، پھر بچوں کو آپ نے بلایا، بچوں سے آپ نے ملاقات کی، تو اس وقت یہ فرمایا تھا۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین کو دیکھا اور فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے جنگ کروں گا، میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں جو تم سے جنگ کرے، اور میں اس سے صلح کرنے والا ہوں جو تم سے صلح کرے۔ یعنی ان سے لڑنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے والا ہے، اور ان سے محبت کرنے والا، ان سے محبت اور مودت کا معاملہ رکھنے والا، ان سے ادب و احترام سے پیش آنے والا، وہ اس کی دوستی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، یہ حسن و حسین ہیں۔ امام ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی، آقا نے فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان سے نفرت کی، ان سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے مسعود سے امام ابن قدیمہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک ان سے محبت نہ کی جائے، جب تک ان سے پیار نہ کیا جائے، وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق وہی ہے جو حسنین و کریم کا عاشق ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے، دونوں کی محبت لازم و ملزوم ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کی وہ روایت موجود ہے، آقا نے فرمایا جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میرے اہل بیت سے محبت نہ کی جائے، میرے اہل بیت سے محبت نہ کی جائے۔ اور تقریباً
10 سے زائد محدثین نے اپنے اپنے طریقے سے روایت کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں کسی کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوتا جب تک کہ تم اللہ اس کے رسول کے لیے میرے اہل بیت سے محبت نہ کرو، میرے اہل بیت سے محبت نہ کرو۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ اندازہ کریں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حسن و حسین کا کیا مقام تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا۔ امام ترمذی، امام نسائی وغیرہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے، حسن و حسین تشریف لائے، سرخ دھاری دار لباس پہنے ہوئے تھے، وہ آ رہے تھے، ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، اور آتے آتے گر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے ساتھ سامنے بچھایا اور اس کے بعد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یعنی اپنا خطبہ ان کے لیے آقا علیہ السلام نے کیا ہے مختصر کر دیا۔ اسی طرح وہ بھی مشہور روایت ہے جو کئی طرق سے آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نماز میں ہیں، کبھی حسن کبھی حسین آپ کے پشت پر چڑھ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی نماز کو کیا ہے لمبی کر دیتے ہیں۔ اور مورخین نے لکھا ہے، امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں لکھا، اور اسی طرح تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر وغیرہ ہم نے لکھا، سیر اعلام النبلاء وغیرہ میں روایت موجود ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی غالباً اسد الغابہ میں لکھا، الاصابہ میں لکھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت حسنین و کریمین غالباً مغرب کا وقت تھا، آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، نماز مغرب ہوئی، نماز مغرب کے بعد عشاء کے وقت تک وہ رہے، رات کافی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صاحبزادوں سے کہا کہ وہ جائیں اپنی والدہ کے پاس چلے جائیں۔ میں وہاں پر موجود تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان دونوں کو کیا ہے ان کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ اتنے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اچانک بجلی چمکتی ہے، اچانک بجلی چمکی اور چمک کر بجلی ایک لمحے کے لیے پلک چھپکنے کے مقدار میں بجلی چمکتی ہے اور ختم ہوتی ہے، یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کو کئی طرق سے حافظ ابن عساکر نے روایت کیا، 4-5 طرق سے آپ نے روایت کی، بجلی چمک کر رک جاتی ہے، یعنی اندھیرا تھا، روشنی کا قدرتی انتظام ہوتا ہے، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صاحبزادوں چلو اپنے والدہ کے یہاں، تو وہ روشنی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتے، اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتے۔ تو آپ اندازہ کریں کس عظمت و شان کے یہ مالک ہیں، کیا مقام کیا رتبہ اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ ابھی یہ بچپنے کے مرحلے میں ہیں، اللہ پاک نے ان کی عظمت و شان کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کیا، وہ وقت مباہلہ ہو یا گاہے بگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہو۔ اسی طرح آقا علیہ السلام ان کو اپنے کندھے پہ بٹھاتے، کبھی اپنے سینے پر سوار کر لیتے، روایات میں آتا ہے صحابہ یہ دیکھ کر فرماتے کیا ہی عمدہ سواری ہے، تو آقا فرماتے صرف کیا ہی عمدہ سواری ہے، تو آقا فرماتے صرف سواری ہی عمدہ نہیں ہے، سوار بھی عمدہ ہے، سوار بھی اعلیٰ ہیں، سوار بھی بہتر ہیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اکثر مجالس میں آقا علیہ السلام کی چادر میں یہ دونوں صاحبزادے چھپے ہوئے رہتے، آقا علیہ السلام انہیں اپنے چادر میں چھپائے رکھتے، اور ان کی بے چینی سے آقا علیہ السلام بے چین ہو جاتے۔ کبھی حضرت بی بی فاطمہ کے یہاں سے رضی اللہ عنہا آپ کا گزر ہوتا اور حضرت حسنین و کریمین سے کسی کو روتا ہوا دیکھتے تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ کیوں رلا رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ اندازہ کریں جن کے لیے اللہ پاک کے پیارے رسول اپنے سجدے لمبے کر دیں، اور جن کو آقا علیہ السلام پیارے آقا علیہ السلام جن کی ادنا سی تکلیف کو برداشت نہ کریں، ان کے بارے میں آج ایسی ویسی باتیں ہوں تو کیا یہ اللہ اس کے رسول کو گوارا ہوگا؟ حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت حسنین و کریمین کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، آپ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں سنیں گے۔
جو رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے بڑے بڑے اکابر صحابہ ان کا احترام کرتے تھے، عمر میں یہ چھوٹے رہنے کے باوجود ان کا احترام کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صحابہ پوچھتے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو آقا فرماتے کیوں نہ محبت کروں، وہما ریحانتیں، یہ تو میری دنیا کی خوشبو ہے، میرے گلشن کے دو پھول ہیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر کو اتنا جلال، وہاں آپ نے دیکھا کہ پانی پینے کی جگہ کیا ہے، کھیلتے ہوئے قریب میں حضرت علی کے ساتھ کھیل رہے تھے بچے، اور کھجوریں بھی تھی سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے گھر لا لینا، گرمی شروع ہونے سے پہلے گھر لا لینا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے مقام کو سمجھایا، ان کے چاہنے والوں کے مقام کو سمجھایا، اور ہر وقت ہر آن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نگرانی میں رہتے۔ امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین پر کیا ہے، دم کیا کرتے تھے۔ بچوں پر کیا ہے، دم کرنا چاہیے، ان دعاؤں کو پڑھ کر جو نظر کے لیے ہیں، اللہ کے وسلم سے ثابت، ان دعاؤں کو پڑھ کر دم کرنے سے بچے بد نظری کے نقصانات سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں پر دم کرتے تھے، حسن و حسین پر دم کرتے تھے۔ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوض الحسن اباکما کانا یعوض بہا اسماعیل و اسحاق، اور فرماتے تھے کن کلمات سے دم کرتے تھے، تمہارے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے، جد اعلیٰ اشارہ، ہمارے والد انہی کلمات سے حضرت اسماعیل کیا کرتے تھے، یعنی جس دعا سے حضرت اللہ کے وسلم حضرت حسن و حسین پر دم کیا کرتے تھے، اس سے دم کرنے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دم کریں بچوں پر تو اللہ کے وسلم اتنا اہتمام فرماتے تھے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ظاہری اعتبار سے بھی آپ کو رسول پاک کا وارث بنایا، آپ کے چہرے کا وارث، آپ کے حسن کا وارث، آپ کے علم کا وارث۔ امام ترمذی، امام احمد بات کرتے ہیں، مولا کائنات نے فرمایا اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ آپ فرماتے ہیں امام حسن سینے سے لے کر سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ کسی کو چہرہ حضرت حسن کو دیکھ لیں تو چہرہ مصطفیٰ سمجھ میں آ جاتا تھا۔ والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، اور سینے سے لے کر نیچے تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں ہیں، اور دونوں صاحبزادے اچھل کر کیا ہے، سجدے میں آپ پر بیٹھتے ہیں۔ لوگ ہٹانا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے فرما دیتے، منع کر دیتے، اور نماز کے بعد اپنے گود میں لے کر کیا ہے، اپنے گود رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسن و حسین کو لے کر آئیں، عرض کیا ہذان ابنا کا فورثہما شیئا، یا رسول اللہ یہ آپ کے صاحبزادے ہیں، انہیں اپنی میراث عطا فرمائیں۔ فقال لہا اما حسن فإن له ثباتی وسوددی، اب رہا حسن، اس کے لیے میری ثابت قدمی اور سرداری ہے، واما حسین فإن له حزامتی وجودی، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اب رہا حسین، حسین کے لیے میری جرت اور میری سخاوت ہے، یعنی میری سخاوت کا فیض، میری جرت کا فیض یہ حسین کے لیے ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام طبرانی روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم صحابہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ام ایمن آئی اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ حسن و حسین کھو گئے ہیں۔ قال وذالک راد النہار یقول ارتفاع النہار، اور سورج کے بلند ہونے یعنی دن بڑھ گیا تھا، ایسے وقت میں اللہ کے وسلم اٹھ گئے، اٹھ کر فرمایا میرے دونوں بچوں کو تلاش کرو۔ ہر کوئی اپنی اپنی طرف نکل گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی چوٹی کے پاس پہنچے، دامن کے پاس پہنچے تو حسن و حسین دونوں ایک دوسرے سے لپکے ہوئے تھے۔ وَإِذَا شُجَاعٌ قَائِمٌ عَلَى ضَنْبِهِ يَخْرُجُ فِيهِ شِبْهُ النَّارِ، سامنے ایک بڑا اژدھا اپنی دم پر کیا ہے پنڈلی مارے بیٹھا تھا، جس کے منہ سے آگ کی طرح نکل رہی تھی۔ فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جلدی سے کیا ہے اس کی طرف پہنچے۔ فَالْتَفَتَ مُخَاطِبًا لِرَسُولِ اللہ، تو وہ اژدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا ہے سکڑ گیا۔ ثُمَّ انْصَابَ، اور اس کے بعد ایک سوراخ میں چلے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک سوراخ میں چلے گیا، نہ جانے وہ کیا کہا، اللہ کے رسول بہتر جانتے۔ ثُمَّ أَتَاهُمَا، پھر آقا علیہ السلام ان کے پاس آئے، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کو الگ کیا، وَمَسَحَ وَجْهُهُمَا، اور ان کے چہرے پر آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک پھیرا اور اس کے بعد فرمایا بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتُمَا مَا أَكْرَمَكُمَا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، اللہ کے یہاں تم کتنے مکرم ہو، اللہ کے یہاں تمہاری مقام و مرتبہ، تمہارا رتبہ کتنا اونچا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ چند روایات ہیں جو کتب احادیث سے بیان کیے گئے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا گہرا تعلق حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ بالخصوص حضرت امام حسین کے لیے تو فرمایا حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ، امام ترمذی روایت کرتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اسے محبوب رکھتا ہے جو حسین کو محبوب رکھتا ہے، اللہ اسے محبوب رکھتا ہے جو حسین کو محبوب رکھتا ہے۔ حسین صبت من الاسباط میں سے ایک بڑی۔ سامعین محترم عزیزان گرامی، اس سے آپ اندازہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام عالی مقام کو کتنا اونچے مرتبے سے یاد فرمایا، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یعنی اگر کوئی مجھے پانا چاہتا ہے تو حسین کے پاس چلا جائے، اور جو حسین کے پاس چلا جائے گا وہ مجھ کو پالے گا۔ یعنی میں اور حسین الگ الگ نہیں ہیں، میں اور حسین جدا جدا نہیں ہیں۔ ان محترم عزیزان گرامی، محبت کی خصوصی دعوت دی آقا علیہ السلام نے، رتبہ سمجھایا حضرت امام علی مقام کا، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نہ صرف وہ بلکہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے، روایات میں آتا ہے اللہ کے وسلم کے ساتھ حضرت علی، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین و کریمین جنت میں جائیں گے، اور آپ کے چاہنے والے ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ یہ روایات میں ملتا ہے۔ ان کی محبت کے لیے خصوصی تاکید فرمائی اور لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ وہ میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے اہل بیت سے جو وابستہ رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں رہے گا۔ قرآن اور اہل بیت دو ایسی بھاری چیزیں ہیں، جو ان سے متمسک رہے گا، جو ان سے وابستہ رہے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ 7 سال کی عمر میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال سے کم کے جو ایام تھے، 7 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے ہوئے کچھ لمحات، زندگی کے کچھ گوشے جو کتب احادیث میں محفوظ ہوئے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ امام علی مقام کا مقام اور رتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، امت کے لیے وہ کس قدر اعلیٰ نمونہ ہیں۔ حسین منی و انا من الحسین بولنے کے بعد بھی اگر کوئی کچھ بولتا ہے تو اس کی عقل پر تف ہے، اسے سوچنا چاہیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عالی مقام کے لیے یہ سب کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے آقا علیہ السلام 61 ہجری میں ہونے والے واقعات کو جانتے تھے۔ امت کے چند گمراہ کن افراد اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کرنے والے ہیں آقا علیہ السلام جانتے تھے، اور صبح قیامت تک آنے والی امت کو سمجھا دیا کہ یہ مقام، یہ رتبہ، یہ کیا ہے۔ آخری روایت صاحب مشکات نے بھی روایت کی، اور دکن کے مشہور محدث حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سید السادات ولی کامل حضرت سید عبداللہ شاہ ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ محدث دکن علیہ رحمۃ الرضوان نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے زجاجۃ المصابیح مرتب کی، اور ایک کتاب رؤیائے صالحہ میں اکابرین نے خواب دیکھے کہ یہ کتاب اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اس میں بھی آپ نے یہ روایت نقل فرمائی۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے غلاف کعبہ کو پکڑ لیا، اور حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو فرماتے، آپ کے خطاب میں اللہ نے ایسا اثر دیا ہوا تھا، جہاں آپ شروع کر دیتے کچھ بولنا تو مجمع کا مجمع لگ جاتا تھا۔ اب ایسے حضرت ابو ذر غفاری خانہ کعبہ میں، اور وہ بھی غلاف کعبہ پکڑے ہوئے، لوگوں کو متوجہ کر گفتگو کر رہے ہوں تو کتنی اہم بات ہوگی، سارے لوگ متوجہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا سنو، میں نے اپنے محبوب سے، اپنے خلیل سے سماعت کیا ہے یہ فرماتے ہوئے، کیا؟ الا ان مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبا نجا ومن تخلف عنہا غریقا۔ آپ نے فرمایا اس اہتمام کے ساتھ، آپ نے فرمایا کیا اہتمام کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا اس اہتمام کے ساتھ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جس طرح طوفان نوح میں کشتی نوح کے سوا کوئی نجات کا ذریعہ نہیں تھا، ایسے ہی میرے اہل بیت ہیں جو میرے اہل بیت کی محبت، تائید، میرے اہل بیت کی اتباع اور ان کی ادب و تعظیم کی کشتی میں جو سوار ہو جاتا ہے، میں اس کی شرح کر رہا ہوں، اس میں سوار ہو جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے، جو اس سے پیچھے رہ جاتا ہے تکلف عنہا، جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کو چھوڑ کر لوگ غرق ہو گئے ہیں، ایسے ہی یہ بھی غرق اور برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ اہل سنت کا نصیبہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار سے محبت کر کے، جیسا کہ امام راضی وغیرہ انہوں نے فرمایا کہ محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار بھی ہو گئے ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کا ادب و احترام کرتے ہوئے نجوم ہدایت کے ستاروں کی روشنی میں کشتی رواں دواں ہے، اور یہ کشتی پہنچے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گی، اور آپ کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے گی، اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو عظمت اہل بیت سے معمور فرمائے، بالخصوص امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والدین کریمین، آپ کے جد اعلیٰ، آپ کے اقربا، آپ کے احباب، آپ کے رفقا جو میدان کربلا میں آپ کے ساتھ شہید ہوئے، اللہ پاک ان سب کی محبت عطا فرمائے اور ان کی عظمتیں ہمیں ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اہل بیت کی سچی محبت اور صحیح اتباع اللہ پاک عطا فرمائے، ہر قسم کے غلو سے، ہر قسم کی گمراہی سے اللہ پاک محفوظ رکھے، اہل بیت اطہار کی سچی سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کے صدقے اللہ پاک ہمارے پورے علاقے سے، ہمارے ملک سے، پوری دنیا سے اللہ پاک کرونا وائرس کی وبا کو دور فرمائے، اور جو اس میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور جو اہل ایمان اس بیماری کی وجہ سے اس دار فانی سے کوچ کیے اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، شریعت مطہرہ پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔
اور زمین و آسمان کی ہر آفت و بلا سے اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔